السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہترین کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو کہ ایک سچی کہانی ہے۔ اور دوستو، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ کہانی سچی ہے؟ کیونکہ یہ واقعہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سنایا۔ دوستو، کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی بہترین کہانیاں سن سکیں، اور اس کہانی کو آخر تک نہایت توجہ سے ضرور سنیے گا کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ مثلا ایک آئیڈیل مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی ہمیں اپنے مختلف رشتوں کے ساتھ کیسے بہترین طریقے سے پیش آنا چاہیے، اور یہ بھی کہ خواہ کیسی ہی صورتحال ہو، یعنی آپ کیسی بھی پریشانی میں کیوں نہ گھرے ہوں، لیکن ایک مسلمان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ ہر انسان کا جنت میں داخلے کا راستہ مختلف ہے، اور یہ کہ ہمیشہ خوشحالی کے وقت میں مشکل وقت کی تیاری کر کے رکھیں۔ یہ سب کچھ ہم سیکھیں گے اس سچی کہانی میں۔ تو چلیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک دفعہ 3 دوست ایک سفر پر جا رہے تھے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی تو وہ ایک جگہ پر رک گئے۔ وہاں پر ایک غار تھا۔ وہ تینوں دوست اس غار میں داخل ہو گئے تاکہ رات آرام کر کے صبح پھر سے سفر شروع کر سکیں۔ ابھی انہیں غار میں داخل ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک بڑا سا پتھر غار کے منہ پر آ گرا، جس سے ان کے نکلنے کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ تینوں دوست بہت پریشان ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب اس صورتحال سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے نیک اعمال کے ذریعے فریاد کریں کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ لہٰذا ان میں سے پہلا شخص کہنے لگا، اے اللہ، میرے والدین بوڑھے ہیں، میں نے ان سے پہلے کبھی اپنے بیوی بچوں یا ملازموں کو دودھ پیش نہیں کیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات بہت دیر سے گھر پہنچا۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور ان کے پاس لے گیا، مگر وہ سو چکے تھے۔ میں نے اپنے گھر والوں یا ملازموں کو ان سے پہلے دودھ دینا گوارا نہ کیا اور پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، جبکہ میرے بچے میرے پاس بیٹھے روتے رہے۔ میں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، پھر وہ جاگے اور دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، مگر اتنا نہیں کہ وہ باہر نکل سکتے۔ پھر دوسرا شخص کہنے لگا کہ اے اللہ، میری ایک رشتہ دار لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ میں نے اس کو مائل کرنا چاہا مگر وہ نہ ہوئی۔ پھر ایک بار قحط میں وہ بہت مشکل کا شکار ہو گئی اور میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے انکار نہیں کرے گی۔ وہ مان گئی۔ میں گناہ کرنے ہی والا تھا کہ وہ بولی کہ اللہ سے ڈرو اور ایسا نہ کرو۔ میں فوراً اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی، اور جو رقم اسے دی تھی وہ بھی اس کے پاس رہنے دی۔ اے اللہ، اگر یہ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دیں۔ پتھر تھوڑا اور سرک گیا، مگر اب بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر تیسرا شخص کہنے لگا، میں نے کچھ مزدوروں کو ملازمت دی اور ان سب کو ان کی تنخواہیں دیں سوائے ایک شخص کے جو اپنی تنخواہ لیے بغیر ہی چلا گیا۔ میں نے ان پیسوں سے ایک کاروبار شروع کیا اور مجھے اس میں بہت فائدہ ہوا۔ پھر ایک دن وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے فلاں بن فلاں، مجھے میرے پیسے دے دو۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تمام اونٹ، گائے، بکریاں اور ملازم تمہارے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اے فلاں بن فلاں، مجھ سے مذاق مت کرو۔ میں نے کہا یہ مذاق نہیں۔ لہٰذا وہ تمام ریوڑ لے کر چلا گیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر یہ میں نے محض آپ کی رضا کے لیے کیا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیں۔ پتھر ایک زوردار آواز سے مکمل پیچھے ہٹ گیا اور وہ تینوں آرام سے چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ ہمیں امید ہے کہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی سبق آموز کہانی کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔